الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، تکبیر، سب کچھ اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی اور ہم راہ راست سے بھٹک نہ جائیں، اس کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ اور کتابوں کا سلسلہ نازل کیا. بعد درود و سلام نازل ہوا انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد بن عبداللہ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جیسے دنیا میں تو نے ہمیں آپ کی امت بنایا ہے، قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین آمین. حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور ترین روایت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں ایک سنجیدگی کے ماحول میں رکھنا چاہتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی. مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر آپ 40 سال کی زندگی گزار چکے تھے، ایک یتیم بیٹے کے طور پر، ایک یتیم پوتے کے طور پر، ایک یتیم بھتیجے کے طور پر، مکہ والوں کی بکریاں چرانے والے چرواہے کے طور پر، حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر کے ایک ساجھے دار کے تاجر کے طور پر، مکہ کے کئی معاملوں میں فیصلہ کرنے والے کی حیثیت کے طور پر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اپنی زندگی ایک بھرپور انداز میں گزار چکے تھے. دنیا نے آپ کو، یا کم از کم مکہ کے لوگوں نے آپ کو ایک بچے کے روپ میں دیکھا، دنیا نے آپ کو جوانی کے ایام میں دیکھا، دنیا نے آپ کو تاجر کے نظر سے دیکھا، دنیا نے آپ کو شوہر کی نظر سے دیکھا، دنیا نے آپ کو ایک باپ کی نظر سے دیکھا، بھتیجے کی نظر سے دیکھا، چچا کی نظر سے دیکھا. اس طریقے کے کئی ایک نظریات سے دنیا نے دیکھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مکہ میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا؟ ہاتھ پر گنتی کے لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو افراد ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنہوں نے اپنا ایمان قبول کیا اور آپ کو اپنا پیغمبر مانا، وہ زیادہ تر لوگ خاندان کے نہیں تھے شروع میں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جاننے، سمجھنے، علم اور قربت سے ہوتا تو آپ پر ایمان لانے والا سب سے پہلا شخص ابو طالب ہوتا، کیونکہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں رکھا تھا، اور ابو طالب ہی لے کر کے شام گئے تھے اور بیچ راستے سے لوٹا لائے تھے، کیونکہ انہیں خطرہ پیدا ہو گیا تھا ایک راہب کے کہنے پر۔ اگر ایمان لانا قربت کی وجہ سے ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بزور بازو ہوتا، تو اللہ رب العالمین سب سے پہلا موقع ابو لہب کو دیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر سب سے بڑی خوشی اسی نے منائی تھی۔ اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس نے پیغام دیا کہ تمہارے انتقال کر گئے بھائی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے خوبصورت سا، اتنا خوش ہوا کہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا کہ میرے بھائی کی ایک نشانی بچ گئی۔ لیکن ایمان کون لایا؟ ابو بکر۔ ایمان کون لایا؟ بلال، خبیب، عمار بن یاسر، سمیہ، یاسر، خباب بن ارت۔ یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قربت بزور بازو، بعلم، بقربت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں بھی نہیں ہے۔ آپ کے چچا کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، بلکہ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ انتخاب خداوندی ہیں۔ وہ کون ہے؟ انتخاب خداوندی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے ہیں۔ اگر رسول کی ذات کو دیکھ کر، آپ کی صداقت کو دیکھ کر، آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر، آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر، آپ کے طریقے کو دیکھ کر، آپ کے سلیقے کو دیکھ کر، آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر، خداوند نے آپ پر، اللہ رب العالمین نے جو آپ پر کرم کیا تھا اس کا عینی مشاہدہ دیکھ کر کے ایمان لانا ہوتا تو سب سے پہلے ایمان ابو طالب لاتے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب سے ابو طالب نے دیکھا تھا، سب سے زیادہ قریب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے دیکھا تھا، ایمان نہیں لائے۔ مدینہ کے لوگ در جھوک ایمان لائے اور مکہ کے لوگ نہیں لائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ دراصل اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے، اور یہی بات صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک روایت میں صاف صاف کہا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حسن درجے کی سند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمام بنو نوع انسان کے دل کو دیکھا، اس میں جو سب سے پاکیزہ دل تھا اسے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد تمام نوع انسان کے دلوں کی پاکی کو دیکھا، اور ان میں سب سے پاک جو دل تھا انہیں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے لیے چن لیا۔ فَجَعْلَهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيَّهُ، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا، اپنے نبی کا قریبی بنا دیا۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ انتخاب خداوندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ زندگی گزار لینا ہم میں سے ہر آدمی کی پوری زندگی کی عبادت سے افضل اس لیے ہے کہ پروردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا انہیں موقع دیا تھا۔ ہم میں سے بہت سارے افراد ہوتے ہیں کسی بڑے شخص کے ساتھ 2-4 گھنٹے گزار لیتے ہیں، پوری زندگی اسے فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرورش پائی تھی۔ تو
تو پہلا نقطہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے کہ صحابہ کرام عام انسان نہیں ہیں، ان معنوں میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں اور انتخاب خداوندی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لائق ان کے دل کو پایا ہے، اور جب ان کے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے لائق پایا ہے، تب اللہ رب العالمین نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا ہے۔ اسی روایت کو ایک دوسری اور جگہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ تمہاری نمازیں، تمہارے جہاد، تمہارے صدقے، تمہارے روزے صحابہ سے زیادہ ہیں۔ اگر تم غور کرو اور دیکھو تو تم ان سے زیادہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو، روزے بھی رکھ سکتے ہو، جہاد بھی کرتے ہو، لیکن وہ تم سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا کیوں؟ نمازیں ہم زیادہ پڑھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں، روزے ہم زیادہ رکھ لیتے ہیں، جہاد بھی ہم زیادہ کرتے ہیں، وہ افضل کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بیزار تھے اور آخرت کے طلبگار تھے۔ تمہارے اور ان میں جو فرق ہے وہ دو بنیادی فرق ہے کہ تم جتنا زیادہ دنیا کے طلبگار ہو اتنے ہی زیادہ وہ دنیا سے بے نیاز تھے، اور جتنا زیادہ تم آخرت سے بیزار ہو اتنا ہی زیادہ ان کی نظر آخرت پر تھی۔ اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، قدم قدم پر آپ کو اس کا مشاہدہ ملے گا۔ ایک صحابی ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، مکہ کے لوگوں نے گھیر لیا، دولت یہاں کمائی ہے، بیوی آپ کی یہاں کی ہے، کپڑے یہاں کے ہیں، کاروبار یہاں کا ہے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ کہا اگر سب چھوڑ کر کے چلے جاؤں تو؟ کہا پھر جا سکتے ہیں۔ جو بدن پر کپڑا پہنا تھا وہ کپڑا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کی محبت کو لے کر کے مدینہ چلے گئے اور چھوڑ دیا۔ ایک گھر بدل کر کے دوسرے گھر میں جاتے ہوئے ہمارے روح کانپ جاتے ہیں، اور مکہ کے بڑے بڑے مالداروں نے صرف ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے تمام صحابہ کرام نے اپنی حویلیاں، اپنی کوٹھیاں، اپنی جائیداد، اپنا خاندان چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے۔ کتنی بڑی قربانی ہے! جب خاندان، جب قبیلہ، جب قوم کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ لوگ کبھی بھی قبول نہیں کرتے تھے کہ یہ میرے قوم کا اور میرے خاندان کا اور میرے قبیلے کا نہیں ہے، ایسے حالات میں صرف ایمان کی محبت میں راتوں رات جھونک در جھونک نکل گئے، گھر چھوڑ دیا، بار چھوڑ دیا، اور اپنی دکانیں چھوڑ دی، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں؟ دین بچ جائے، کیوں ایمان بچ جائے، کیوں رسول کی صحبت رہے، کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہے۔ اور اسی کے الٹ جب مدینہ پہنچے، لوٹا پوٹا ایک قافلہ ہے، کسی کے پاس کرتا ہے تو لنگی نہیں ہے، کسی کے پاس لنگی ہے تو کرتا نہیں ہے، رہنے کے ٹھکانے اکثر کے پاس نہیں ہے، کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مدینہ کی غریب ترین آبادی دیہاتی آبادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی کہ یہ لوٹے پوٹے لوگ ہیں، آپ لوگ انہیں اپنے گھروں میں پناہ دیجیے۔ صحابہ کرام انصاریوں نے اتنے آگے بڑھے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا جنہیں ان کا بھائی بنایا تھا، میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے دیکھ لیجئے، جو آپ کو پسند آئے میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ میری یہ جائیداد ہے، جو حصہ آپ کو پسند آئے آدھا آپ لے لیجئے، اور جو حصہ آپ کو پسند نہ آئے وہ مجھے دے دیجئے۔ میرا یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کا بھائی بنایا ہے اور آپ کو میرا بھائی بنایا ہے۔ اس طریقے کی قربانیاں دینے کے لیے ایک دوسرے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دلوں کی پاکیزگی اور صفائی کو دیکھ کر کے فَجَعَلَهُمْ وَذَرَاءَ نَبِيَّهُ، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا انہیں ساتھی بنایا تھا۔ اتنا پاکیزہ دل ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں کیا کروں جنگ کے لیے؟
بار بار مہاجرین کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آپ جو چاہتے ہیں کریں، میدان سے باہر نکل کر کے لڑیں۔ انصاریوں نے محسوس کیا، ایک انصاری صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہے کہ آپ سے کہیں آپ اور آپ کا خدا لڑے، ہم امت محمد ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے لے جائیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ پہاڑ کے اوپر سے ہمیں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کو جس طرح سے جیسا اور جو فیصلہ لینا ہے آپ فیصلہ لیجئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت تھی، یہ صحابہ کرام کی اہمیت تھی، اور یہ صحابہ کرام کا مقام اور درجہ ہے۔ ان کے مقام اور درجے کے لیے اس سے پہلے خطبے میں نے ذکر کیا تھا، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کے بعد دوسری دولت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بذات خود ان کا انتخاب کیا ہے اور انہیں انتخاب کر کے سب سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ مشکات نبوی کے چراغ اور روشنی سے جو سب سے پہلے منور ہونے والے لوگ تھے وہ اس دور کے لوگ تھے، جن کے دلوں میں ایمان پوری پختگی کے ساتھ جمع ہوا تھا اور بھرا ہوا تھا، جن کا مقصد تھا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جن کی زندگی کا سارا مقصد تھا دین اسلام کو پھیلانا، دین اسلام کو آگے لے جانا اور دین اسلام پر عمل کرنا۔ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھ کر کے ان صحابہ کرام نے قربانی دی ہے۔ وہ صحابہ کرام جب پتھر پر پیٹ پر پتھر باندھ کر کے خندق کھود رہے تھے تو صرف ایمان کی دولت ہی انہیں یقین دلا سکتی تھی کہ ایک دن کیسر و کسریٰ کے تاج ہمارے پاؤں میں پڑے ہوں گے، اور اگر ایمان کی طاقت نہیں ہوتی تو کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا، نہ جنگ بدر میں یقین کر سکتا تھا، نہ جنگ احد میں یقین کر سکتا تھا، اور جنگ خندق میں تو بالکل بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ان حالات، ان مسائل اور ان پریشانیوں میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا، جس طرح سے ساتھ دیا، جتنی قربانیاں دیں، جتنی محنت کی، آپ کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے اپنے آپ کو جتنا قربان کیا، بعد کا کوئی شخص قطعاً ذرہ برابر نہیں کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ پیٹوں پر پتھر باندھ کر کے مدینہ کی پتھریلی سرزمینوں کو کھودتے ہوئے صحابہ کرام کس لیے؟ اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اندازہ لگائیے، ایک بار سوچئے، آج ہمیں تھوڑے تھوڑے دین کے کاموں میں مواقع ملتے ہیں، ہم ہر صورت اور ہر حالت میں ایسا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں شاید میرا دامن نہ پکڑ جائے، لیکن اسی پتھر کھودنے والوں میں عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی کوٹھیاں مال سے بھری ہوئی تھی۔ اسی میں جلیل القدر صحابی ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ کدال تھا، پھاوڑا ہے، پیٹھوں پر ایک ایک پتھر بدھا ہوا ہے، بھوک سے نڈھال ہیں اور بے حال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زمین کھود رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کھود رہے ہیں کہ رسول کا پیغام ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، انقلاب ضرور آئے گا، انقلاب ضرور آئے گا، ہماری کامیابی اور کامرانی ضرور آئے گی۔ آج دراصل ہم جو تباہ اور برباد ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایمان کی وہ جو حرارت تھی ان کے اندر، وہ ایمان کی حرارت ہم نے گنوا دی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا بھی کرتے ہیں تو بے یقینی کے ساتھ، جب اس کے درگاہ میں، دربار میں سر کو جھکاتے ہیں اور پروردگار سے مانگتے ہیں تو خود ہمارے لہجے میں یقین نہیں ہوتا ہے، خود ہمارے لہجے میں وہ غرور نہیں ہوتا ہے، خود ہمارے لہجے میں اپیل کرنے کے لیے جھنجھوڑ دینے والی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کہی تھی کہ پروردگار یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ یہ لہجے کا غرور، یہ لہجے کا دم خم
اور یہ لہجے کی انانیت آئے گی ایمان کی مضبوطی سے. اور ایمان ڈھل یقین ہو، ایمان کمزور ہو، ایمان میں لچرپن ہو تو پھر آدمی مانگے گا بھی اسی طرح. پروردگار مصیبت میں ہوں، مرضی ہو مدد کر دے، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں کہتے ہوئے شرم آتی ہے پروردگار مدد کر دے. لیکن صحابہ کرام نے ایک دم اور خم سے کہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روایت پر جنگ بدر کے غور کیجئے، صحابہ کرام کی اہمیت آپ کے لیے آشکارا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بچنے کے لیے ان صحابہ کے کرام کے بچنے کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر یہ 313 لوگ نہیں بچے تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یہ صحابہ کرام یا جنگ بدر کے صحابہ کرام کی عظمت کی ایک بڑی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین ایمان کی حفاظت اور رہتی دنیا پر ایمان کو بچانے کا ذریعہ قرار دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اور دونوں روایتوں کو ملا کر کے دیکھیے، آپ کو صحابہ کرام کی عظمت کا احساس ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے نیکی کا کوئی کام کیا، خیر کی طرف رہنمائی کی، تو جتنے لوگ وہ کام کریں گے ان تمام لوگوں کے کاموں کا ثواب برابر اس آدمی کے کھاتے میں پہنچتا رہے گا جس نے اس کام کی شروعات کی ہے. 313 صحابہ کرام نے میدان بدر میں اللہ کی مدد کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑ گڑانے اور رونے کے بعد اپنی تلوار کی بدولت، اپنی تلوار کی قوت سے، اپنے دست و بازو کی قوت سے، اپنی ایمان کی قوت سے اور اپنے دل و دماغ کی قوت سے اسلام کو رہتی دنیا تک کے لیے بچا دیا ہے. اور آج ہم تمام لوگوں کے پاس اسلام کی اتنی بڑی اور عظیم دولت ہے تو انہی 313 صحابہ کرام کی بدولت ہے. ہم میں سے کوئی آدمی جو ایمان نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، اس کے زندگی کے جتنے اعمال ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ان سب کا ثواب ان صحابہ کرام کے کھاتے میں جاتا ہے. یہ عظمت اور یہ اہمیت ہے ان کی. اب ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے صحابہ کرام کے ایمان کو ناپنے لگے تو پھر ایسی صورت میں اس کی بدبختی کا تصور کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ جس رسول کی اطاعت کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں منتخب کیا، پیغمبر نے انہیں سب سے بہتر قرار دیا، اپنے قوت بازو سے انہوں نے اسلام کو دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلا دیا، اپنے دست بازو سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا کی تمام تر قربانیاں پیش کر دی، میدانوں میں جنگیں لڑتے ہوئے، اپنے آل و اولاد کے لاشوں سے گزرتے ہوئے بھی انہوں نے ایمان کی مضبوطی کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا. ہم اور آپ ان صحابہ کرام پر آواز اٹھانے لگیں اور اپنے ایمان کو بھول جائیں، اپنے ایمان کو نہ سمجھ سکیں کہ ہم کس مقام پر اور کس جگہ کھڑے ہیں. یہ انتہائی بدترین عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور اگر صحابہ کرام کے اوپر جان بوجھ کر کے یہ کہا جائے کہ انہوں نے غلطیاں کی، انسان ہونے کے ناطے ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے اور صحابہ سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ مجتہد ہیں اور شریعت کا اصول ہے کہ مجتہد کی غلطی پر بھی ایک ثواب ملتا ہے. اگر مجتہد نے اجتہاد کیا کسی مسئلے میں اور اجتہاد میں اس سے غلطی ہو گئی تب بھی وہ ایک ثواب کا مستحق ہے، اور اگر اس کی اجتہاد درست ہو گیا تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے. اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں یا اس نیت سے ہم سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام سے غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں بشری تقاضائے بشریت، بشر ہونے کے ناطے کوئی بات نہیں ہے، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، رسول معصوم ہے، رسول کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. لیکن یہ اگر کہا جائے کہ صحابہ کرام نے اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے
شریعت کے اصولوں میں تبدیلی کی یا کسی طرح کی خیانت کی، یہ دراصل الزام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر، یہ دراصل انتظام ہے اللہ کے انتخاب پر، یہ دراصل انتخاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنے والے لوگوں پر۔ کیسی تربیت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک مدرسے میں کوئی مدرس پڑھاتا ہے 4 گھنٹے اور بچہ نالائق نکل جائے، گھر کا آدمی ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ کیسے بچے کو پڑھایا؟ کیا تربیت کی ہے تم نے؟ تمہاری تربیت یہ ہے؟ اور جس کی تربیت 10 سال 20 سال 25 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کی تربیت پر ہم جیسے لوگ کھڑے ہو کر کے آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ 8 سال 10 سال 9 سال 5 سال 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہتے ہوئے ان کے اندر اتنی تمیز نہیں آئی کہ انہوں نے شریعت کے اصول بدل ڈالے، شریعت کے اصول میں تبدیلی کر ڈالی اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ ذاتی مفادات کے لیے انہیں پلٹنا ہوتا تو بدر میں پلٹ جاتے، ذاتی مفادات کے لیے پلٹنا ہوتا احد میں پلٹ جاتے، ذاتی مفادات کے لیے پلٹنا ہوتا خندق میں پلٹتے۔ جب مصیبت کے ایام تھے تو صحابہ کرام ڈٹے رہے، اور جب فراوانی کے ایام آئے، دولت کے انبار لگ گئے، پلٹ جائیں گے؟ کس لیے پلٹ جائیں گے؟ پھر وہ پلٹ کر کے منافقت نفاق کی طرف نعوذ باللہ جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ پورا عالم اسلام، پورا دنیا، معلوم دنیا تو ان کے قدموں میں تھا، پھر وہ کس کے لیے پلٹیں گے؟ تو دراصل صحابہ کرام پر کسی طرح کا طعن نہ تو شریعت کے حق میں ہے، نہ ہمارے اپنے ذات کے حق میں ہے، اور نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ ایک ہی نقطہ میں نے آج رکھا، تھوڑی تفصیل کی، کہ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پروردگار کے انتخاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنے کا شرف حاصل ہے انہیں، سیکھنے کا شرف حاصل ہے انہیں، اور یہ وہ اعجاز ہے کہ ہم پوری زندگی محراب میں سجدے کرتے گزار دیں، ایک لمحے بھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ اور یہ کوئی اٹکل پچھو بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 1.25 لاکھ کے آخری کنارے پر بھی کھڑا ہے، سب سے بڑا مجمع 1.25 لاکھ کا تھا جہاں صحابہ نے آپ کو دیکھا ہے، اگر 1.25 لاکھ کے مجمع کے سب سے آخر میں کھڑا ہوا شخص ہے، وہ ہمارے اس منبر پر کھڑے ہوئے شخص اور پوری زندگی اس محراب میں بیٹھ کر کے اعتکاف کرنے والے اور اپنی اربوں کی خربوں کی پراپرٹی کو اللہ کے راہ میں قربان کر دینے والے سے افضل ہے، اس کا مقابلہ تک نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ 1.25 لاکھ کے مجمع کے آخری کنارے پر کھڑا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انہیں اعجاز دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے انہیں مقام دیا ہے، اور یہ مقام اور یہ اعجاز رب العالمین کا دیا ہوا ہے، یہ کسی بازو سے کسی طاقت سے کمایا ہوا انتخاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی طرح ایمان لانے کی توفیق دے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات، صحابہ کرام کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، شاید قرآن کی آیت ادھر ادھر ہو گئی، کہ تم لوگ اگر وہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو۔ یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان لانا بعد کے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں لائے تو پھر وہ ایمان اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نقطہ عظمت صحابہ کو بیان کرنے کے لیے انتہائی اہم ترین نقطہ ہے۔ گویا کہ جب تک صحابہ کرام کو دین کے لیے مخلص، موحد،
رسول سے انتہائی محبت کرنے والا، دین کے لیے انتہائی قربانیاں دینے والا تسلیم نہیں کریں گے، تب تک اپنے ایمان کو اس پیمانے پر کیسے ناپیں گے؟ اور دوسری بات، اگر یہ بھی مان لیں کہ صحابہ کرام کے اندر خامیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، تو ہم اور آپ پکڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ تو اللہ رب العالمین بعد کے لوگوں کو کہہ ہی رہا ہے ویسا ایمان لائیے جیسا ان کا ایمان تھا۔ وہ ان کا ایمان جیسا بھی تھا، ہماری تاریخ کی کتابیں جیسا بھی ان کا ایمان بتاتی ہیں، یا جو بھی آپ جانتے ہیں ویسا تھا، وہی اللہ کو پسند ہے اور وہی معیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان لائے اگر وہ لوگ ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ گویا کہ صحابہ کا جو ایمان ہے، جو دین ہے، جو مسلک ہے، جو طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کو وہی پسند ہے، اور بعد کے لوگوں سے وہ قبول بھی وہی کرے گا۔ اور جب بعد کے لوگوں سے اللہ رب العالمین قبول وہی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ایمان اسی طرح لانا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ طیب کو قبول کرتا ہے، غیر طیب کو نہیں۔ گویا کہ یہ آیت بھی صحابہ کرام کی مضبوطی ایمان اور ان کی عظمت کے لیے ایک بڑی اور مضبوط ترین دلیل ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا، آگے اس موضوع پر اور کچھ باتیں میں رکھوں گا۔ ایک بار صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے فصبہ خالد، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ سخت الفاظ کہہ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے کہا لا تسبوا لاصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر وہ ایک مد جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیں یا نصف مد اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تم احد کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ روایت کہی تھی کس کو؟ حضرت خالد بن ولید کو۔ حضرت خالد بن ولید نے غصے میں، غضب میں، جھگڑے میں ان کے ذات پر کوئی سخت لفظ کہا ہوگا۔ اس سخت لفظ پر ریئیکشن دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو کہا وہ بعد میں ایمان لانے والے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں ہے۔ اتنا بڑا فرق رکھا ہے آگے اور پیچھے کے ایمان لانے والوں میں، اور ہم 1400 سال بعد ہیں، اور ہمارے ایمان اور ان کے ایمان میں بعد المشرقین ہے۔ وہ آسمان ہے اور ہم زمین ہیں، اور ہم ایمان کے کس مقام پر ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں۔ خالد بن ولید سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے خلاف غصے میں کہا ہوا ایک لفظ برداشت نہیں کیا، اور اتنا سخت ترین لفظ کہا کہ اپنی قربانیاں، اپنی تلوار، اپنی طاقت، اپنے غرور، اپنی کمانڈری، سب کچھ ایک طرف، لیکن یہ عظمت صحابہ ہے۔ ایک مد یا نصف مد اللہ کے راستے میں دے دے، پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ احد پہاڑ برابر سونا خرچ کیجئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں اور سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اس تناظر میں اس روایت کو ایک بار دیکھنے کی کوشش اور سوچنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ 100 اونٹ، ہزار اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے، بکریاں اور گلے آتے تھے۔ مدینہ میں قحط پڑا، بہت دور سے شام سے غلہ آیا، لوگوں نے پوچھا کس کا غلہ ہے؟ کہا عثمان کا غلہ ہے۔ تاجر گئے، کہا آپ ہمیں بیچ دیجئے، ہم آپ کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا دیں گے۔ کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہا کون دیتا ہے؟ سارے تاجر تو ہم یہاں جمع ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے 10 سے لے کر کے 700 گنا زیادہ دوں گا، تم لوگ گواہ ہو، میں یہ سارا غلہ مدینہ والوں کے لیے اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں۔ ایک مد اور نصف مد دینے والا صحابی کا مقابلہ خالد نہیں کر سکتا ہے احد پہاڑ دے کر کے، اور ہم اور آپ 4 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ جانے کیسے پڑھتے ہیں۔ زندگی میں کبھی صدقہ و خیرات کی توفیق ملتی ہے نہیں ملتی ہے، اور منہ اٹھا کر کے اعتراض کرتے ہیں اس صحابی رسول ذو النورین پر، اس کے ایمان پر، اس کے عقیدے پر، اس کی محبت پر اور اس کے فیصلے پر
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر مدینہ کی ایک کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس نے جنگ موتا میں جنگوں میں انتہائی مال خرچ کیا، کتنا خرچ کیا کسی کو پتہ ہے؟ ایسے صحابہ کرام کے اوپر منہ دراز کرنے والے اور ان کے اوپر آواز اٹھانے والے انتہائی بڑے مجرم ہیں، اور مجرم سے زیادہ میں ایسے لوگوں کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں، محروم ہے اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کے انعام سے۔ صحابہ کرام کی محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہو جاتے تھے اور اتنا سخت لفظ اٹھاتے تھے، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے اور شفاعت لیتے ہوئے کون سے منہ سے جا کے کھڑے ہوں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ بالکل آگ بگولا ہو گئے تھے بیت رضوان میں، صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے بیت رضوان لی، عثمان کا ہاتھ مان کر کے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ حضرت عثمان ذو النورین کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کی توفیق مل گئی، کون سے منہ سے کھڑے ہوں گے؟ کیا کہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا سوچیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے کہا، میں نے ان کو جواب بھی دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالے کو حکومت میں شامل کر کے سارا مٹی پلیت کر دی۔ گویا کہ وہ جانتے تھے کہ سالے کو شامل کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ جس آدمی نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، وہ آدمی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ سوچ کیسے سکتے ہیں ہمارا؟ وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں کہ وقت زیادہ ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ صحابہ کرام جیسی زندگی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ راست کی طرف لانے کی توفیق دے، آنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ایمان کے لیے اور عقیدے کے لیے مخلص بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم وأکبر۔